ادب کے بارے میں لکھیں یا زندگی کے بارے میں لکھیں، ہم جو لکھیں وہ اس پائے کا ہو کہ وہ جو ٹائم بیریئر ہے نا اسے کراس کر جائے۔ اور اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادیب کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے بعض اوقات آپ کسی جرگے میں کسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بات کرنے والا ایسے ایسے نکات پہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ رہے ہوتے ہیں۔ یا یہ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان بلال مشتاق BWJ TV کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم سب کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سب کتاب سے بہت دور ہو چکے ہیں اور کتاب پڑھنے کا رجحان ہم سب میں بہت کم پایا جا رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ادب کسے کہتے ہیں، ادب کیا ہے، اور ادب کی ایک عام انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ اگر کسی لٹریچر کے طالب علم سے ادب کی تعریف بھی پوچھ لی جائے تو وہ تعریف تو بتا دے گا، وہ تعریف جو اس کے استاد سے اس نے سیکھی ہے، ایجاد کی ہے، لیکن وہ ادب ہے کیا اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا۔ انہی سوالات پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہزارہ کے نامور افسانہ نگار اور درس و تدریس سے وابستہ ایک اچھے استاد ڈاکٹر عادل سعید قریشی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، خوش رہیں آباد میں۔ سر، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگوں کو نہیں معلوم کہ ادب ہے کیا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں ادب کیا ہے؟ بہت شکریہ پہلے تو آپ کے چینل کا، اور بلال مشتاق آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت موسم میں مجھے ہری پرانے کی دعوت دی، اور مجھے بھی اشتیاق تھا آپ سے بات کرنے کا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بات یہ جی کہ ادب انسانی احساسات کی ترسیل کا نام ہے، کہ جو آپ نے دیکھا، جو آپ نے محسوس کیا، جو آپ بیتی ہے، یہ جگ بیتی ہے، جو آپ کے تجربے میں مشاہدے میں آئی، تو بحیثیت انسان ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم دوسرے لوگوں کو بھی شریک کریں۔ وہ جو لطف آپ نے محسوس کیا یا جو اثرات آپ کے دل پہ مرتسم ہوئے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ جو دوسروں کے ساتھ شراکت داری ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، یہ ادب ہے جس کو ہم لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ یہی تجربہ مصور کرتا ہے، وہ نقش و نگار میں کرتا ہے، بتراش جو ہے وہ بتراشی کے اس سے کرتا ہے۔ تو شاعر ادیب جو ہیں وہ لفظوں میں کرتے ہیں۔ جب آپ لفظوں میں اپنے احساسات اور جذبات کو اس طرح سے بیان کریں کہ سننے والا، پڑھنے والا وہ بھی اس سے وہی لطف حاصل کرے جو آپ کی مشاہدے نے حاصل کیا تھا، ہم اس کو ادب کہہ سکتے ہیں۔ ادب کی بہت ساری رسمی تعریفیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک لے مین کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے یہ تعریف جو ہے وہ سر حاصل ہے۔ بالکل سر، ادب اور سماج کا کیا تعلق ہے؟ ادب سماج کی پروڈکٹ ہے، اور ادب کی پروڈکٹ سماج ہے۔ یہ ایک ایسی ایکویشن ہے، ایک ایسی مساوات ہے کہ جیسا سماج ہوگا، جیسا معاشرہ ہوگا، جیسے وہاں بعد لوگ ہوں گے، ہمارے ادب میں وہی چیزیں، وہی اقدار، وہی روایات، وہی سوچیں پیدا ہوں گی۔ اور اگر ہم ان کو اس سماج میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کوئی سماج میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے پاس ادب ہی ایسا آلہ ہے کہ جو لوگوں کی ذہن سازی کرے گا، لوگوں میں ان کے سماجی شعور کو اجاگر کرے گا، لوگوں کو اس بات کا سلیقہ اور طریقہ دے گا کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس سماج کو کیسے ایک اس مقام پہ لے کے جانا ہے۔ تو یہ آپس میں ان کا ابد سے ازل تک ان کا تعلق ہے، رشتہ ہے۔ یہ ایک ہی چیز کے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ بالکل سر، ادیب کون ہوتا ہے؟ اور اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادیب کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بلال مشتاق، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس میں بہت سارے طبقات کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو انہیں حاصل ہونا چاہیے تھے۔ یہ تو خیر اس بات کا کوئی رونا نہیں ہے۔ ادیب کیا ہے، کون ہے، شاعر کیا ہے، کون ہے؟ تو شاعر نباز ہے وقت کا، اپنے معاشرے کا، وہ اس معاشرے میں ہونے والی واقعات کو دیکھنے والا ہے، ان واقعات پر خفا اور اداس ہونے والا ہے، وہ اس معاشرے میں ایک ذہن بنانے والا ہے۔ تو جو شخص بھی بہت معروضی انداز میں اس معاشرے
اپنے معاشرے کو پڑھ سکتا ہو اور پھر اس کو بیان بھی کر سکتا ہو. آپ دیکھیں گے بعض اوقات آپ کسی جرگے میں کسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بات کرنے والا ایسے ایسے نکات پہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ رہے ہوتے ہیں یا یہ نکات میرے ذہن میں نہیں آتے, لیکن وہ صرف بیان کر رہا ہوتا ہے, وہ ان کو لفظوں میں ڈھال نہیں سکتا. کوئی شخص خبر تو دے سکتا ہے لیکن ادب کی جملہ یا ادبی سطر نہیں لکھ سکتا. تو جس کو لفظوں کے استعمال کا اذن ملا ہو وہ ادیب ہے, وہ شاعر ہے. وہ حساس بھی ہو سکتا ہے, وہ غیر حساس بھی ہو سکتا ہے, وہ صاحب مطالعہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کم مطالعے والا شخص بھی ہو سکتا ہے, لیکن جس کو لفظوں کا شعور ہو اسے ہم ادیب کہتے ہیں. معاشرے میں اب بھی ہمارا جو معاشرہ ہے کہ پورے معاشرہ ہماری نامز ہی کمزور ہو گئیں. وہ کچھ سوشل میڈیا کا بھی آ گیا, کچھ میڈیا کے معاملات بھی آ گئے, کچھ ہم جو 14 اگست 1947 کے بعد ایک نئی قوم کے طور پہ سامنے آئے تو اس وقت ہمارے بہت سارے شناختی مسائل سامنے آ گئے, تشخص کی بہت ساری بحثیں آ گئیں. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا بننا مشن مکمل ہو گیا. اب مشن مکمل نہیں ہوا تھا, مشن تو شروع ہوا تھا. اب جب مشن مکمل ہو جاتا ہے تو مال غنیمت جمع کیا جاتا ہے. ہماری یہ اوپر والی جو نسل ہے انہوں نے مال غنیمت جمع کیا ہے. اب جو آپ لوگ آگے ہیں, آپ کی چمکتی پیشانیاں, روشن آنکھیں ہمارے معاشرے کو بھی اس ڈگر پہ لے کے جائیں گی. یہ بھیڑ بھی قوم بنے گی, پاکستان بھی اسلام کا قلعہ بنے گا. تو انشاءاللہ ادیب اور شاعر بھی باعزت اور معزز ہوں گے. سر, ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ادب برائے ادب کے قائل ہیں اور وہیں پہ کچھ لوگ ادب برائے زندگی کے قائل بھی ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ادیب کو سیاست کا شعور ہونا چاہیے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اہل ادب کے ہاں کوئی فارمولہ نہیں ہے. جن لوگوں نے ادب برائے ادب لکھا ان کے ہاں بھی ہمیں بہت پائے کی چیزیں ملتی ہیں, اور جن لوگوں نے ادب برائے زندگی لکھا ان کے ہاں بھی ہمیں بہت کمزور چیزیں ملتی ہیں. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شاعر جو ہیں انقلابی شاعر ہیں اور انہوں نے معاشرے کی سدھار کا بیڑا اٹھایا تو ان کی شاعری اب کہیں ردی کے برابر ہو گئی ہے. لوگ نہیں سنتے, نہیں پڑھتے. تو مدعا کہنے کا یہ ہے کہ ادیب ہوتے ہوئے یا شاعر ہوتے ہوئے ہمیں ادب کے بارے میں لکھیں یا زندگی کے بارے میں لکھیں, ہم جو لکھیں وہ اس پائے کا ہو کہ وہ جو ٹائم بیریئر ہے نا اسے کراس کر جائے, اس کو اس انداز میں لکھا جائے کہ اب جس طرح سے ڈپٹی نذیر احمد کے جتنے ناول ہیں وہ سارے اصلاحی ناول ہیں, وہ نصیحتی ناول ہیں, لیکن وہ ٹائم بیریئر کراس کر چکے ہیں, لوگ پڑھتے ہیں ان کو, ان میں میسج بھی ہے, ان میں پیغام بھی ہے. فیض کی شاعری بھی ٹو سم ایکسٹینٹ وہ ایک خاص اس میں تھی, لیکن انہوں نے جو اس میں اردو شاعری کی روایت کو برتا, اس کا التزام برتا, تو فیض کی شاعری کو کوئی نقصان نہیں ہوا. حالانکہ فیض کی شاعری زندگی کی شاعری تھی, فیض کی شاعری سیاسی شاعری تھی, فیض کی شاعری جو ہے کمیونزم کی شاعری تھی, لیکن اس سارے کے باوجود ان کی جو شاعری ہے اس کا اپنا قد کاٹ اپنی جگہ پہ ہے. اور بہت سارے ہیں. فیض کو تو میں نے اب علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ زندگی کی شاعری ہے. اب جب زندگی کی شاعری ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے ایسے موضوعات آ جاتے ہیں, ایسے آپ نے ڈکشن ایسا رکھنا ہوتا ہے, لفظیات ایسی رکھنی تھی جو عام آدمی کی ہو. تو ظاہر ہے ادب کو نقصان تو پہنچتا ہے, لیکن جب آپ کا قد کاٹ بڑا ہوگا, آپ بڑی روایت کے ساتھ ہوگے, کلاسیکی روایت سے ہوں گے, اساتذہ سے استفادہ کرے ہوں گے, تو پھر انشاءاللہ وہ چیز جو ہے نا وہ اپنا امپریشن, اپنا تاثر برقرار رکھتی ہے. تو ہونا چاہیے سیاسی شعور جو ہے وہ ہونا چاہیے, سیاسی شعور کا ہونا لازمی ہے. بہت ضروری. سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر عادل سعید قریشی صاحب جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ادب کے متعلق جو ہے گفتگو کی. ناظرین, اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں, ہمارا فیس بک پیج جو ہے اس کو فالو کریں, لائک کریں, شیئر کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ سر.